عزیزان ایمان، سلام و رحمت۔ سورہ فاتحہ کے درسوں کے جو کیسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا تعارف پہلی نشست میں کرایا جا چکا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے درس کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے ان الفاظ کو سامنے لانا ضروری ہے جو اسی صورت کے آغاز میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر صورت کے آغاز میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں بجز ایک صورت کے، جسے سورہ التوبہ کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ الفاظ اس لیے نہیں لکھے جاتے یا پڑھے جاتے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ یقینی طور پر طے نہیں پا سکا تھا کہ سورہ التوبہ ایک الگ صورت ہے یا سابقہ صورت الانفال ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی مسلسل یہ ایک ہی صورت چلی آتی ہے یا یہ ایک نئی صورت ہے۔ تو چونکہ یقینی طور پر یہ طے نہیں پا سکا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ صورت تو التوبہ الگ رکھی، لیکن 8ویں صورت الانفال اور 9ویں صورت التوبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا کہ اس کا تسلسل بھی قائم رہے اور یہ ایک الگ صورت بھی نظر آئے۔ یہ محض ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، قرآن کریم کے مفہوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کریم تو جیسا کہ آپ دیکھیں گے الحمد سے والناس تک ایک مسلسل کتاب ہے، مربوط کتاب ہے۔ یہ صورتوں کے الگ الگ نام بہرحال یہ بھی حوالوں کی آسانی کے لیے ہیں، جیسے آیتوں کے الگ الگ نمبر، اور اسی طرح سے قرآن کریم کو جو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، محض تلاوت کی غرض سے، اور خاص طور پر حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے پورے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا اور وہ ہر حصے کا نام ایک پارہ رکھ دیا۔ پاروں کی اتنی خصوصیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے صورتوں کے الگ الگ نام بھی حوالوں کی سہولت کی غرض سے ہیں۔ کہنا یہ رہا تھا کہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ملتے ہیں، اور ویسے بھی ہم مسلمان جو کام بھی کرتے ہیں، جس مقصد کا بھی آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیے تو یہ بڑی اہم سے الفاظ، اہم سے ٹکڑا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بذات خود ایک آیت ہے، چنانچہ جب وہ کسی سورت کی آیتوں کا نمبر شمار کرتے ہیں تو اسے پہلی آیت کہتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، سورت تو اپنی پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے اور یہ بسم اللہ کے الفاظ ہر سورت کے اوپر تبرکاً لکھے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال صورت یہ ہو یا وہ ہو، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ السبا میں، سورہ النمل میں یہ الفاظ اسی طرح سے آئے ہیں۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تو اس کا آغاز اس طرح سے کیا، اِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ تو چونکہ یہ الفاظ اسی طرح سے قرآن کریم کے متن کے اندر آ گئے ہیں، اس لیے یہ الفاظ منزل من اللہ یعنی وحی خداوندی ہیں، اور ہمارے لیے اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ عام طور پر
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کے معنی شروع کرتا ہوں۔ ان معانی کے لیے اس سے پہلے ابتداؤ کا لفظ محذوف مانا گیا ہے جس کے معنی ہے میں شروع کرتا ہوں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اقرأ کا لفظ محذوف ہے کیونکہ سورہ العلق میں آیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق 96/1۔ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس آیت سے ہوا تھا جس میں حضور سے کہا گیا تھا کہ تو پڑھ ساتھ نام اپنے رب کے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت کا صحیح مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ بہرحال کہنا یہاں یہ مقصود تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیے جاتے ہیں میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، اور اس میں چونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے معنی میں شروع کرتا ہوں اس لیے مانا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ الفاظ تھے اور وہ محذوف ہیں، پڑھے نہیں جاتے، ان کا مطلب یہی لیا جائے گا۔ لیکن اگر ذرا گہرائی میں جایا جائے تو اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نہ تو اس سے پہلے کوئی لفظ محذوف ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو بسم اللہ میں بے کا حرف آیا ہے اس کے معنی ساتھ کیے جاتے ہیں، ساتھ نام اللہ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی ساتھ بھی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ تعارفی درس میں سن چکے ہیں عربی زبان میں تو ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف کے بھی متعدد معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا معنی موضوع اور مفہوم اور منطوق کے اعتبار سے اس آیت میں صحیح فٹ بیٹھتا ہے۔ جب اس کے پہلے کوئی لفظ محذوف نہ مانا جائے تو پھر بے کے معنی ساتھ کی بجائے دوسرے معنی لینے چاہیے، اور اس کا دوسرا اہم معنی بے کا ہے مقصد، غائب، سبب، یعنی میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد کے لیے ہے، اس کی غائب یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ بسم اللہ کے معنی ہوئے میں جو کچھ یہ کر رہا ہوں یا جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا اس کا مقصد، اس کی غائب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو آگے بات آئے گی۔ دوسرا لفظ بے کے ساتھ لفظ جو پہلا آیا ہے وہ اسم ہے۔ اسم کا ترجمہ عام طور پر نام کیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک تو ذاتی نام ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ذات خداوندی کا نام، اور باقی تمام اللہ کی صفات ہیں۔ صفت کے لیے عربی زبان میں لفظ اسم آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اسم کا مادہ سین میم واو ہے، اور اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کوئی ایسی علامت جس سے متعلقہ چیز پہچانی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کنہ و حقیقت تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم ہے۔ اس لیے اللہ کے متعلق تو ہم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن اس نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات سے اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یہ صفات خداوندی خدا کے اسماء کہلاتی ہیں، چنانچہ
سورہ الحشر میں مختلف صفات خداوندی بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے لہ الاسماء الحسنی 59/24 خدا کی تمام صفات حسین ترین اور کامل توازن دیے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک بسم اللہ میں اسم سے مراد صفت خداوندی ہے، اسماء خداوندی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ میں دوسرا لفظ اللہ آتا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ تو خدا کا ذاتی نام ہے، تو بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کی اس صفت یا ان صفات کے مقصد یا غرض کے لیے یہ کام شروع کیا جاتا ہے یا یہ کچھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے رحمان اور رحیم، گویا یہ خدا کے دو اسماء ہوئے، یہ خدا کی دو صفات ہیں جن کے لیے یہ کچھ کیا جائے گا۔ ان معنی کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ اس کے بعد کہا جائے گا یا کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور اور نمود ہو، یعنی یہ صفات خداوندی محسوس طور پر بروئے کار آ جائے۔ جب قرآن کریم کی کسی صورت کے آغاز میں آنے والے ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق ایسا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس صورت کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے۔ اور جب ایک عبد مومن، ایک مسلم، ایک مسلمان اپنے کسی کام کی ابتدا ان الفاظ سے کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں اس کام کو اس لیے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس سے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی نمود ہو جائے۔ گویا بسم اللہ کی غائب خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو عملاً بروئے کار لانا ہے، عملاً بروئے کار لانا۔ اب سوال یہ سامنے آئے گا کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت سے مفہوم و مقصود کیا ہے؟ یوں تو خدا کی تمام صفات اپنے اپنے مقام پر یکساں عظمت اور اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن صفات کو خدائی پروگرام اور اس کے اتباع میں انسان کے پروگرام کی غرض و غایت بتایا گیا ہو وہ خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ لہذا یہ دونوں صفات خداوندی، یہ دونوں لفظ رحمان و رحیم، یہ بڑے گہرے غور اور فکر کے متقاضی ہیں۔ پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اسی مقام پر ان کا قرآنی مفہوم واضح کر دوں، لیکن دو ہی قدم آگے چل کر ہمارے سامنے سورہ فاتحہ جب پہلی دوسری آیتیں آئیں گی تو اس میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو چونکہ یہ الفاظ وہاں آتے ہیں اس لیے ان کے مفہوم بیان کرنے کا صحیح اور مناسب مقام وہی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ سر دست آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسانی دنیا میں اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت عام ہو جائے، اور اس کے بندے جس پروگرام کو بھی ہاتھ میں لیں اس کی غرض و غایت بھی یہی ہونی چاہیے۔ بنابراین اس وقت میں جو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن کریم کے معنی اور مطالب بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا عام ظہور ہو جائے۔
میرے پیش نظر بہرحال یہی مقصد ہے، اور یہی میری تمام کوششوں کا منتہا اور مطلوب ہے۔ جب آگے چل کر رحمان اور رحیم کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت آپ سمجھ جائیں گے، اور سمجھ ہی جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جھوم اٹھیں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کتنے بڑے پروگرام کا، کتنے عظیم مقصد حیات کا اعلان ہے۔